الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے کو ختم فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کا خاتم ہوں، نبیوں کے اوپر مہر ہوں، اب میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. تو ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات دنیا میں تشریف لا رہی ہیں. سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. لیکن اگر مرتبے کو دیکھتے ہیں تو مرتبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سارے انبیاء سے اونچا ہے، سارے انبیاء سے بلند ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، پھر ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ ہے. تو حالانکہ نبوت میں تو سارے کے سارے برابر ہیں، مرتبہ نبوت جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، مرتبہ نبوت میں تو سارے ہی برابر ہیں، سب کو ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے. لیکن سب میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بڑا کیسے ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو اس کی جو بنیاد ہے مرتبہ کے اعتبار سے وہ علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. سارے انبیاء کو جو علم عطا فرمایا، ان سب سے زیادہ جو علم عطا فرمایا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب نبی الامی، النبی الامی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب نبی امی ہونا بھی ہے. بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ یعنی ایسا نبی جو ان پڑھ تھا. یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، یہ ترجمہ غلط ہے. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. امی اسے کہا جاتا ہے جسے کسی انسان نے نہ پڑھایا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا ہوا، کسی انسان نے نہیں پڑھایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست خود علم عطا فرما رہے ہیں.
اور یہ ایسا عظیم الشان مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سارے انبیاء سے اوپر کر دیا. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہیں ہوں گے کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اتنا عظیم الشان مرتبہ عطا فرما دیا کہ خیر امت ہونے کا لقب عطا فرما دیا. سب سے بہترین امت ہے. کوئی امت جنت میں جا نہیں سکتی ہے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرتبہ عطا ہو رہا ہے یہ بڑا مرتبہ بڑے علم کی بنیاد پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ عظیم الشان علم عطا فرمایا. جیسے صحابہ کے بارے میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا مرتبہ کس اعتبار سے بڑا ہے؟ کسی صحابی کا مرتبہ دوسرے صحابی سے بڑا ہے کس بنیاد پر ہے؟ کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ صحبت حاصل ہوئی ہے اس کا مرتبہ اتنا زیادہ بڑا ہے. وہاں مرتبہ بڑا ہونا صحابیت کے اعتبار سے ہے, صحبت کے اعتبار سے ہے, اور نبیوں میں سے جو بڑا درجہ ہے وہ علم کے اعتبار سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے علم سے نوازا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اب یہ گواہی ہے, اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے پر گواہی ہے. اب اس گواہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں گواہ ہوں اس بات پر کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور پھر اپنی گواہی میں چونکہ عظیم الشان ذات ہے, بڑی ذات ہے, بڑی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی میں بھی بڑے مرتبہ کے لوگوں کو شامل کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والملائکۃ, اور پھر اس گواہی میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کون گواہ ہے؟ فرشتے گواہ ہیں. اللہ کے برگزیدہ بندے یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وقت تسبیح و تحمید میں مشغول رہتے ہیں, فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی اس گواہی میں شریک کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرا کسے شریک کر رہے ہیں اپنی گواہی میں کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اپنے معبود ہونے پر تیسرا جو طبقہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ بنا رہے ہیں وہ اولو العلم, علم والے ہیں جو گواہ ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتنا عظیم الشان مرتبہ ہے اہل علم کا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی گواہی کے بارے میں شریک کر رہے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا مرتبہ ہے علم کا. جو علم حاصل کرنے والے ہوں ان کا اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا, جس آدمی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا, بھلائی کا, نفع دینے کا ارادہ فرماتے ہیں تو پھر اسے کیا کچھ عطا فرماتے ہیں؟ یفقہہ فی الدین, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں, علم عطا فرما دیتے ہیں. تو علم سے کیا مراد ہے؟ تو علم سے مراد قرآن, حدیث, تفقہ فی الدین یعنی دین کی فقہ کا علم حاصل کرنا یہ مراد ہے. اس سے مراد معلومات حاصل کرنا مراد نہیں ہے. اس سے مراد معلومات اکٹھی کرنا مراد نہیں ہے. کیونکہ اگر اس بات کو سمجھا جائے کہ یہی علم ہے کہ بہت زیادہ معلومات اکٹھی کر لی ہیں, کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ بس خود سے ہی تحقیق کرو, خود سے ہی تحقیق کرو, ایک بہت نعرہ لگایا جاتا ہے بعض لوگوں میں خصوصاً میڈیا پر, خود تحقیق کرو. صحبت نہ ہو اور آدمی خود تحقیق کے میدان میں آگے چلتا جائے, صحبت نہ ہو تو پھر آدمی کہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ گمراہی میں جا گرتا ہے. ابلیس کے پاس بھی بہت زیادہ یعنی معلومات کے اعتبار سے بہت زیادہ آگے تھا. چار عین, ان میں سے 3 عین اس کو حاصل تھے. ایک تو عاقل بہت تھا, عقل مند بہت تھا, بہت زیادہ عقل کی بات دیکھی تو صحیح کیسے اسے دلیل دی ہے کہ آپ نے ان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے تو مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے.
مٹی کی صفت نیچے جانا ہے، آگ کی صفت اوپر اٹھنا ہے، تو میرا درجہ تو بلند ہے، عقل کی کیسی دلیل دے رہا ہے؟ تو عاقل بہت تھا، دوسرا عابد بہت تھا، عبادت بہت زیادہ کرتا تھا، کہ جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ کوئی جگہ اس نے ایسی نہیں چھوڑی جہاں اس نے عبادت نہ کی ہو، اور معلومات بہت زیادہ تھی، عالم بہت بڑا تھا، علم بہت زیادہ تھا، یعنی معلومات بہت زیادہ اکٹھی کر لی تھی۔ تھانی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ تین عین اس کے پاس جمع تھے، عالم بہت بڑا تھا، عابد بہت بڑا تھا، عاقل بہت بڑا تھا، لیکن چوتھی چیز اس کے پاس نہیں تھی، عاشق نہیں تھا، اللہ کا عشق اس کے دل کے اندر نہیں تھا، اس لیے دلیل آگے دینا شروع کر دیا، آپ نے مجھے آگ سے بنایا، انہیں مٹی سے بنایا ہے، عقل کی دلیل دینا شروع کر دیا۔ اگر اللہ سے عشق ہوتا، اللہ سے محبت ہوتی تو پھر آگے سے یہ دلیل نہ دیتا، بلکہ یہ کہتا کہ آپ نے فرما دیا ہے سجدہ کرو، تو میری سمجھ میں آئی یا نہ آئی میں نے سجدہ کرنا ہے۔ تو اس لیے معلومات کا اکٹھا ہونا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ صحبت ہونا یہ دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم بھی حاصل کیا ہے، صحبت بھی اٹھائی ہے۔ پھر دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پاؤ گے، لیکن آدمی خود سے معلومات اکٹھا کرنا شروع کر دے، اپنے ذہن کے مطابق صحبت نہ اٹھائی ہو، تو پھر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ جتنے بھی باطل فرقوں نے جنم لیا ہے وہ اسی بنیاد پر جنم لیا ہے کہ انہوں نے صحبت نہیں اٹھائی اور اپنے ذہن کے مطابق خود سے ہی تحقیقات کے میدان میں پڑ گئے، اور پھر گمراہی میں کہاں سے کہاں جا پڑے۔ کہ بعض لوگ تو حدیث کا انکار کرنے والے بنے ہیں کہ بس سب کچھ قرآن ہی ہے، حدیث کو چھوڑ دو، حدیث کی ضرورت ہی نہیں، منکرین حدیث پیدا ہو گئے۔ اور بعض لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہی انکار کر دیا۔ تو اس لیے علم بھی حاصل کرنا ہو، صحبت بھی اٹھانا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مرتبے رکھے ہیں اس علم پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کئی مقامات پر علم اور علم والوں کی شان کو بیان فرماتے ہیں۔ اب لوگ دنیا کی چیزوں کے حاصل ہونے پہ خوش ہوتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ کس چیز سے ایمان والوں کو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے ارشاد فرماتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو کس چیز خوش ہونا چاہیے؟ ایک تو فرمایا بفضل اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ اس کی رحمت کے ساتھ ہی ایمان والوں کو خوش ہونا چاہیے۔ فضل اور رحمت سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد ایمان ہے، ایمان ملا ہے، ایمان ملنے پر ایمان والوں کو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شکر ہے یار تو نے ہمیں ایمان عطا فرما دیا، اگر ایمان نصیب نہ ہوتا ساری کی ساری عبادات رائے گاہ جاتی، کوئی فائدہ حاصل نہ ہوتا۔ جتنا مال کو خرچ کرتے رہتے اس کا کوئی فائدہ آخرت میں حاصل نہ ہوتا ایمان کے بغیر۔ دنیا میں کتنے کافر ہیں اپنے مال و دولت کو خرچ کرتے ہیں، لیکن مال و دولت کا خرچ کرنا انہیں آخرت میں ذرا برابر نفع نہیں دے گا، کیوں؟ ایمان نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا خوش ہونے کے لیے ہے؟ بفضل اللہ، ایمان، وبرحمتہ اور رحمت سے مراد علم ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کے فضل ایمان پہ خوش ہونا چاہیے، اور دوسری چیز جو خوش ہونے کی ہے وہ رحمت، وہ علم ہے کہ علم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم عطا فرمایا، علم کی دولت سے نوازا ہے، اس پر ایمان والوں کو چاہیے کہ اس پر خوش ہوں۔ فبذلک فلیفرحوا، یہی چیز ہے جس پر خوش ہونا چاہیے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے جب اس طرح کی عبارت آتی ہے فبذلک فلیفرحوا، اس طرح کی عبارت آتی ہے تو ایک حصر مقصود ہوتا ہے کہ یہی چیز ہے، بس خوش ہونے کے لیے یہی چیز ہے، اور خوش ہونے کی چیز، اور فرمایا کہ جمع کرنے کے اعتبار سے اس چیز کو جمع کیا جائے، اس کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ چیز کون سی ہے؟ هو خیر مما یجمعون، لوگ جن چیزوں کو جمع کرتے ہیں ان میں سب سے بہتر یہ چیز ہے، سب سے بہتر یہ چیز ہے کہ ایمان دل کے اندر اترا ہوا ہو اور علم حاصل کیا جائے، یہ ہے سب سے زیادہ اعلیٰ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ دوستو بھائیو،
جہاں ہم دنیاوی علوم حاصل کرنے میں کوشش کرتے ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا قرآن، حدیث، تفقہ فی الدین، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے حاصل کرنا۔ اگر علم حاصل نہ ہوا تو پھر آدمی کو معلوم نہیں ہو پاتا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، کاروبار میں اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ طریقہ کار جو میں نے اختیار کیا ہے یہ طریقہ جائز ہے یا ناجائز ہے، پھر آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ ایک آدمی گھر کی زندگی گزار رہا ہے، علم نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جائز کام کر رہا ہوں، لیکن گھر کے اندر ناجائز کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایک آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں حج کرنے گیا ہوا ہوں، میں بڑا اجر کما رہا ہوں، لیکن علم نہ ہو، اس کو سیکھا نہیں ہے، علم حاصل نہیں کیا، تو پھر کیا ہوگا کہ وہاں پر دم اس کے اوپر واجب ہو رہا ہوگا، اپنے حج کو فاسد کر رہا ہوگا، اور یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں حج کر کے آ گیا ہوں۔ اس لیے علم ضروری ہے، علم بہت ضروری ہے۔ ہماری سے پاک میں آتا ہے دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے والے کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا ہے، کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ ایک وہ جو مال کا حریص ہو، جس کو مال کی لت پڑ جاتی ہے، شوق چڑھ جاتا ہے، وہ ہر وقت مال حاصل کرنے کی فکر میں لگا ہوتا ہے، اس کو بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کسی آدمی کو 2 جنگل سونے کے مل جائیں، وہ تیسرے جنگل کی بھی خواہش کرے گا۔ 2 جنگل سونے کے ہوں گے تو تیسرے جنگل کی بھی خواہش کر رہا ہوگا کہ میرے پاس تیسرا جنگل بھی سونے کا ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اس آدمی کے پاس جتنا زیادہ مال ہوتا جاتا ہے اتنی اس کی حرص بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ علم کا حریص، جس کو آدمی کو علم کا شوق لگ جاتا ہے تو اس آدمی کا پیٹ بھی کبھی نہیں بھرتا، یہ ہر وقت علم کے حاصل کرنے میں لگا رہ جاتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ چیز ہے۔ ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے علم کیسا حاصل کیا، حتیٰ کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں آتا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے، کئی 100 میل کا سفر طے کیا اور وہاں پر جا کر علم حاصل کرنے کے لیے گئے تو معلوم ہوا کہ وہ آرام فرما رہے ہیں، گھر کے دروازے پہ چادر بچھائی وہیں پر سو گئے۔ جب وہ بیدار ہوئے گھر سے باہر نکلے دیکھا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے بلند مرتبہ کے صحابی، کہا جی آپ ہمیں جگا دیتے، آپ ہمیں بلا لیتے، ہم باہر آ جاتے۔ کہا نہیں، میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، میرے لیے مناسب نہیں تھا کہ میں آپ کو ایسی حالت میں باہر بلاؤں، کہ میں طلب لے کے آیا تھا۔ یہ ہے اصل چیز کہ آدمی کی جب اندر علم کی طلب لگ جاتی ہے پھر آدمی دور دراز کا سفر کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، پھر بڑی سے بڑی قربانی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی مکہ میں تشریف لے گئے، وہاں حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو حج کر رہے تھے تو ایک شخص انہوں نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کو دیکھا، چہرے پہ امارات ظاہر ہو رہے تھے، تو اس آدمی نے کہا کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اس آدمی نے ان کے سامنے اپنے کپڑا بچھایا اور کپڑے کے اوپر روٹی کے خشک ٹکڑے ڈال دیے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ ٹکڑے اٹھا کر بڑی محبت سے، بڑی جیسے آدمی کو بہت لذت محسوس ہو رہی ہو اس انداز میں کھانا شروع کر دیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مجھے قریشی معلوم ہوتے ہو، قریشی معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے فرمایا ہاں میں ہوں تو قریشی، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ قریشیوں کا مزاج ہے کہ دعوت دینے میں بھی تکلف نہیں کرتے ہیں، دعوت قبول کرنے میں بھی تکلف نہیں کرتے، میں دیکھ رہا ہوں اب آپ بڑے بے تکلف ہو کر کھا رہے ہیں۔ میں فرمایا ہاں میں قریشی ہوں۔ تو انہوں نے بھی پوچھا کہ تم لگتا ہے کہ تم مدینہ سے تشریف لائے ہو؟ کیا جی میں مدینہ سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا اچھا وہاں پر تو حضرت امام مالک ہیں اور ان کا کیا حال ہے، وہ تو بڑے علم والی شخصیت ہیں، بڑے ایسے ہیں، صفات بیان کرنا شروع کر دی۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ لگتا ہے آپ کو ان سے ملنے کا بڑا ذوق ہے، بڑا شوق ہے، یوں محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہاں مجھے ان سے ملنے کا بڑا شوق ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ امام مدینہ تھے، مدینہ میں رہا کرتے تھے۔ تو اس آدمی نے کہا، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں مجھے جانے کا شوق تو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس سواری نہیں ہے ان کے پاس جانے کے لیے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ حج کے لیے آنے والوں میں سے ایک شخص اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی سواری خالی ہے، اگر آپ چلیں تو ہم آپ کو ساتھ لے چلتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا بڑی خوشی کی بات ہے، ساتھ چل پڑے۔ اب وہ پہاڑی سفر طے کر رہے تھے تو 16 دن میں یہ مدینہ پہنچے ہیں۔
16 दिन का सफर तय करके मदीना पहुंचे। तो जब 16 दिन के बाद मदीना पहुंचे हैं तो 16 कुरान पाक खत्म कर चुके थे। हम अपने बारे में भी सोच लें कि इस रमजान मुबारक में हमने कितने खत्म किए हैं, हर महीने के एतबार से हम अपने बारे में सोच लें। सफर के अंदर कुरान पाक पढ़ते गए, 16 कुरान पाक खत्म किए। जब वहां मदीना में पहुंचे तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला की मजलिस, वहां वो हदीस बयान करे, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस बयान फरमाते, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस बयान फरमाते। ये हदीस सुनते रहे तो बाकी जो लड़के वहां पर लिखने वाले थे वो तो अपने हदीसों को लिख रहे थे, इनके पास चूंकि कुछ चीज लिखने के लिए थी नहीं, तो दिल में बड़ी चाहत पैदा हो रही थी कि काश मेरे पास भी कोई चीज होती जिस पर मैं लिखता। तो तिनका हाथ उठाया और हाथ पर लिखना शुरू कर दिया। जब मजलिस बर्खास्त हुई तो मालिक रहमहुल्लाह ताला ने इन्हें देख लिया, उनको बुलाया, पूछा कि तुम क्या लिख रहे थे? तो इन्होंने तिनका उठाया, फरमाया कि मैं ये लिख रहा था। तो कहा कि लिखा क्या लिखा है? देखा कुछ भी नहीं लिखा, बस दिल में चाहत पैदा हो रही थी मैं भी हदीस लिखूं। तो उन्होंने फरमाया कि वो नाराज होना शुरू हो गए कि ये तुम क्या कर रहे थे? तो इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला इनसे फरमाया कि मैंने 100 हदीसें बयान की हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने पूछा कि आपने कितनी हदीसें बयान की हैं? कि जी 100। उन्होंने फरमाया 100 हदीसें बयान की हैं। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम मुझे उसमें से आधी हदीसें भी सुना दो तो मेरा दिल मुतमईन हो जाएगा कि तुम इल्म का शौक लेके आए थे, इल्म की तलब के साथ बैठे हुए थे। तो इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला ने हदीसें बयान करना शुरू कर दी, मतन भी और सनद भी मतन भी दोनों बयान करना शुरू कर दिए। इसके साथ ही उन्होंने पूरी 100 की 100 हदीसें बिल्कुल सही जैसे उन्होंने सुनाई थी वैसे पढ़ के सुना दी। तो ये था इल्म का जोर कि कैसी चाहत लेकर जा रहे हैं, कैसी कुर्बानी से जा रहे हैं और जाकर इल्म हासिल कर रहे हैं। मेरे दोस्तों भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें समझ अता फरमाइए। दुनिया के एतबार से हम अपने बारे में, इल्म के बारे में भी सोचें कि हमने इल्म, अल्लाह के नबी का इल्म कितना हासिल किया जो अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया है, सहाबा ने कितना हासिल किया, हम कितना शौक रखने वाले हैं। उसी निस्बत से अर्ज करना था कि अभी ये रमजान के बाद 15 शवाल के करीब जो है मदारस में दाखिले शुरू हो जाते हैं। वहाँ इल्म भी सिखाया जाता है और वहाँ सोहबत भी हासिल होती है कि वहाँ कुरान हदीस सिखाया जाता है, वहाँ तरबियत भी होती है। इसलिए जहाँ हम अपने औलादों के बारे में ये सोचते हैं कि वहाँ उनको यानी दुनियावी तालीमात के बारे में सोचते हैं, वहीं हम उनके आखिरत के बारे में भी सोचें ताकि उनको बड़ा इल्म हासिल हो जाए, कुरान हदीस हासिल हो जाए, अल्लाह से ताल्लुक जुड़ जाए, उसकी वजह से पूरे के पूरे खानदानों में खैर फैले। कोशिश फरमाएंगे न इसकी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए।